بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخره۔ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کن لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی ہے، اور وہ جو ہے قرآن کی روشنی میں ہوگی۔ تو آج سے جو ہے قرآن کریم کا ترجمہ بھی شروع ہے، اور اسی طریقے سے مختصر جو خود سے ہو سکے وہ تفسیر بھی شروع ہے، یعنی قرآن کریم کے معنی کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی جہاں تک بھی ہو سکے۔ بھائی تفسیر کرنا یہ تو علماء اکرام کا کام ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے حروف مقطعات کے بارے میں بتلا دیا تھا، اور اسی طریقے سے جو ہے اور بھی بہت ساری چیزیں بتلائی گئی۔ تو اب یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب، کہ یہ کتاب ہے اگر کہیں گے تو یہ خبر اول ہوگی، لا ریب فی یہ خبر ثانی ہوگی، اور ھدی للمتقین جو ہے یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یہ حال ہو جائے گا۔ اور یہ کتاب ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فی اس میں شک نہیں ہے۔ تو پہلے جو ہے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمہ کرنے سے جو ہے ساری پھر آگے تفسیر بھی سمجھ میں آ جائے گی اور واضح بھی ہو جائے گی۔ الف لام میم اللہ عالم بمرادہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے یہ کتاب ہے، اور دوسرا یہ ہے یہ کتاب لا ریب فیہ یہ محل شک نہیں ہے، یا اس میں جو ہے شک نہ کرو۔ ھدی للمتقین ای ہادی للمتقین یہ ہدایت ہے، رہنمائی کرنے والی ہے متقیوں کے لیے۔ ہدایت جو ہے ای ارشاد، یا تو ہدایت جو ہے ارشاد کے معنی میں ہے، ای ہادی للمتقین یہ ہدایت کرنے والی ہے متقیوں کی، یا پھر جو ہے یہ بیان کے معنی میں ہے، ای بیان للمتقین تو پھر یہ جو ہے متقی اور غیر متقی دونوں کو شامل ہوگا۔ الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ یہ عام ہے یا اس کا بعض خرچ کرتے ہیں جو کہ ہم نے ان کو دیا ہے۔ ان یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلوں کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت کی بھی تصدیق کرتے ہیں، آخرت پر بھی یقین کرتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ تو ترجمہ ہو گیا۔ اب جو ہے اس کی مختصر جو ہے وہ تفصیل کرتے چلیں گے اور بتائیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے، کس لفظ سے کیا مراد ہے، کیا مراد نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے واضح کرتے چلیں گے۔ ذالک الکتاب یہ کتاب لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ذالکا یہ بمعنی حاضی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا ای ھذا الکتاب یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے، یہ کتاب جس کو آپ پڑھ رہے ہو، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ عرب کا دستور ہے کہ ذالکا کو جو ہے ھذا کی جگہ اور ھذا کو جو ہے ذالکا کی جگہ جو ہے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یہ عرب اس طریقے سے کرتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، وہ کرتے رہتے ہیں اس طریقے سے ایک دوسرے کی جگہ پر۔ اور پھر الکتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب یا تو یہ کتاب جو ہے یا تو فاعل کے معنی میں ہے، مفعول کے معنی میں، یعنی یا تو یہ جامع کے معنی میں ہے یا مجموع کے معنی میں۔
ذالک الجامع، یہ جو جامع ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، یا مجموع کے معنی میں یہ ذالک المجموع، یہ مجموع جو ہے اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ اب الکتاب کے اس میں جو ہے 10 اقوال ہے جو علامہ قرطبی علیہ الرحمٰن نے تفسیر قرطبی کے اندر ذکر کیے ہیں اس کی تفسیر کے تحت۔ تو فرماتے ہیں کہ ذالکہ سے مراد نمبر 1 قرآن ہی ہے، یعنی جو قرآن آپ پڑھ رہے ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد تورات ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس سے مراد انجیل ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے دونوں ہے، وہی شہیدان علی صحتہ، کہ وہ دونوں گواہ ہے اس کی صحت پر، کہ جو یہ قرآن کریم ہے، یعنی جو مضامین اس کے اندر ہے یہ حق من اللہ ہے، یہ من جانب اللہ ہے، یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس پر بھی وہ گواہ ہے۔ اور یا جو وہ گواہ ہے اس چیز پر کہ جو اس کے اندر مذکور ہے، مثلا قیامت وغیرہ، توحید وغیرہ، وہ جو ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، وہ اس چیز پر گواہ ہے۔ یا اس سے مراد وہ وعدہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے فرمایا ہے، ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میرا جو غصہ ہے وہ میری رحمت پر جو ہے غالب رہے گا۔ میرا غصہ جو ہے، ایک تو غصہ ہوتا ہے، یعنی میرا غصہ جو ہے میری رحمت کے سامنے جو ہے وہ کم ہوگا، ایک تو یہ ہے۔ اور یا اس سے مراد یہ ہے، تفسیر روح المعانی میں ہے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اے پیارے حبیب، ہم تم پر جو ہے ایک قول ثقیل اتاریں گے، ایک بھاری چیز اتاریں گے۔ تو جس وقت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قول ثقیل اتارا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، یہ وہ قول ثقیل ہے کہ اگر ہم اس کو جو ہے پہاڑوں پر اتار دیتے تو وہ بھی جو ہے چورا چورا ہو جاتے۔ لو انزلنا علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اے پیارے ہم نے آپ پر یہ اتار دیا ہے۔ یا اسی طریقے سے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عرب میں بھی دیکھا اور عجم میں بھی دیکھا، ان کی حالتوں کی طرف دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے غصہ ہو، پھر غصہ ہونے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے قریش وغیرہ کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند آئے اور ان پر جو ہے قرآن کریم اتارنے کا وعدہ فرمایا کہ ہم آپ پر قرآن کریم اتاریں گے، لم یذهب الماء، کہ اس کو پانی بھی ختم نہیں کر سکے گا، اس کو انسان جو ہے وہ سوتا ہوا جاگتا ہوا دونوں طریقے سے پڑھ سکتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دی ہے، آپ سبھی دیکھتے ہو۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم محمد رسول اللہ پر کتاب نازل فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب نازل فرمائی ہے۔ یا اس سے مراد وہ ہے کہ جو کہ جس کے ذریعے سے تم جو ہے مشرکین پر، کافروں پر جو ہے مدد طلب کیا کرتے تھے اور اللہ آپ کی مدد کیا کرتا تھا، تو اس سے مراد وہ ہے۔ تو یہ 10 اقوال تھے جو تفسیر قرطبی میں ذکر کیے گئے ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ قرآن کریم ہے، اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ای لا محل للشک، یہ شک کا محل نہیں ہے، یہ شک کی جگہ نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے یہ ہے یا لا ترتابوا فیہ، کہ اس میں تم شک مت کرو۔ لیکن چلو دوسرا ترجمہ تو لگتا ہے، لیکن جو آپ پہلا بتلا رہے ہیں لا محل للشک، یہ شک کا محل نہیں ہے، اس میں کسی طرح کا بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ شک تو ہے، لوگوں نے اس میں شک تو کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب ابھی حروف مقطعات کا جو درس ہوا تھا اس میں بھی 4-5 مذاہب ذکر کیے اور علماء کے جو ہے مختلف اقوال بھی ذکر کیے کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، اور یہاں پر فرمایا کہ اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ علماء بھی اس کے اندر شک کر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ چیز سمجھو کہ شک 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک شک تو یہ ہے، شیخ الہند علیہ الرحمٰن نے فرمایا ہی یہ چیز کہ ایک شک تو یہ ہے کہ کلام کے اندر شک ہو، کہ جو بات کی جا رہی ہے اسی کے اندر جو ہے ڈاؤٹ ہو، وہ بات ہی درست نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ سمجھنے والے کی سمجھ میں فرق ہو، سمجھنے والے کی سمجھ میں شک ہو۔
تو اس سے مراد یہ دوسری چیز ہے، یعنی سمجھنے والے کی شک میں تو شک ہو سکتا ہے جو اس کو سمجھ رہا ہے جیسا سمجھ رہا ہے، لیکن کلام کے اندر کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ اور ریب بولتے ہیں اس کو جس کے اندر اضطراب ہو، یعنی ایسا شک جو کہ دل کو مضطرب کر دے، دل کو پریشان کر دے، اسے شک بولتے ہیں۔ پھر ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب ہدایت کی جو ہے کبھی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو کبھی محمد رسول اللہ کی طرف ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو اس سے مراد جو ہے توفیق ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے پیارے حبیب آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ ہدایت تو اوپر والا دے گا، وہ خود خدا ہدایت دینے والا ہے۔ یعنی ایمان جو دلوں کے اندر پیدا کرنے والا ہے وہ خدا ہے، خدا کے علاوہ کوئی شخص جو ہے ایمان کو پیدا نہیں کر سکتا۔ اور جب محمد رسول اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو اس سے مراد دلیل ہوگی، اس سے مراد جو ہے وہ تنبیہ ہوگی، اس سے مراد جو ہے وہ بیان ہوگا۔ یعنی محمد رسول اللہ کے پاس مضبوط دلائل ہے۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف، یعنی آپ لوگوں کو واضح دلائل دیتے ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے متنبہ کرتے ہیں، سمجھاتے ہو۔ ہدی للمتقین ای ہادی للمتقین، یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے، حال یہ ہے کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب یہاں پر یہ چیز سمجھنی ہے کہ بھئی ہدایت تو متقیوں کے پاس پہلے سے ہی حاصل ہے، وہ متقی تبھی بنے گا، متقی اس وقت میں ہوگا جب کہ اس کے پاس ہدایت ہوگی، ورنہ تو وہ جو ہے کیسا ہدایت یافتہ ہے، کیسا متقی ہے جب اس کے پاس ہدایت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للمتقین، کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہدی للمتقین کے اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ یاخذون من القرآن ہدایتا فصار من المتقین، کہ متقی لوگ ہی جو ہے اس سے قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور وہ جو ہے متقی بن جاتے ہیں، یعنی قرآن سے ہدایت پا کر ہی وہ لوگ متقی بن جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا، یا دوسرا یہ ہے کہ وہ اسی کے سبب جو ہے وہ ہدایت پر جمے رہتے ہیں، ایثبتون علی الہدایہ، کہ وہ ہدایت پر اسی کے سبب قرآن کریم کے ذریعے سے ہی جمے رہتے ہیں، یعنی قرآن کریم ان کو تسلی دیتا رہتا ہے۔ یا یہ ہے کہ ینتفعون بھی، کہ متقی لوگ ہی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے دونوں مراد ہے، ہدن للمتقین وللکافرین، کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی، یعنی غیر مسلموں کے لیے بھی۔ اب جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے والا فائدہ اٹھاتا ہے اور جو فائدہ نہیں اٹھانے والا ہے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ اب دیکھو شک قرآن کریم میں کرنے والے موجود ہے اور یہ ہدایت بھی ہے متقیوں کے لیے۔ اب سورج نکل چکا ہے، کوئی شخص جو ہے، کوئی پرسن جو ہے اس میں ڈاؤٹ کرنے لگے کہ نہیں بھائی سورج نہیں نکلا ہے، تو اب یہ بتلاؤ کہ سورج تو نکلا ہوا ہے اور ڈاؤٹ کرنے والا جو ہے وہ ڈاؤٹ بھی کر رہا ہے، تو اب اس کا ڈاؤٹ جو ہے وہ مانا جائے گا، اس کا شک جو ہے وہ مانا جائے گا، یا اس کو جو ہے پسے پشت ڈال دیا جائے گا، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ سورج نکلا ہوا ہے۔ ہدایت قرآن کریم کی بھی اسی طریقے سے سورج کی طریقے سے عام ہے، اب اٹھانے والے اٹھا رہے ہیں، گمراہ ہونے والے گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے ہدایت ہے دونوں کے لیے، اور ہدایت کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک ہدایت کے معنی ہے یعنی راستہ دکھلانا، اراءۃ الطریق، راستہ دکھلانا، اور ایک ہوتا ہے کہ منزل تک پہنچا دینا۔ مثال کے طور پر، یعنی فور ایگزامپل کے طور پر سمجھو کہ ایک شخص جو ہے کسی سے کوئی راستہ پوچھتا ہے، تو ایک شخص کوئی راستے میں ملتا ہے، کوئی پرسن جو ہے وہ راستے میں ملتا ہے، وہ اس کو جو ہے اس کے گھر تک چھوڑ کر آتا ہے، اس کو گھر تک جو ہے چھوڑ کر آتا ہے، اور ایک شخص جو ہے نہیں کھڑا ہوا راستہ بتلا دیتا ہے۔ تو ایک یہ راستہ بتلانا جو ہے یہ تو اراءۃ الطریق ہے، اور دوسرا جو ہے گھر تک چھوڑ کر آنا، یہ ایصال الی المطلوب ہے۔ تو راستہ تو یہ سب کو دکھلا رہا ہے، قرآن کریم راستہ تو دونوں کو دکھلا رہا ہے،
لیکن منزل مقصود پر جو پہنچا رہا ہے تو متقیوں کو پہنچا رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ یہ تھوڑا بھائی علمی سا ہی درس کریں گے، ورنہ تو یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اب پھر جو ہے للمتقین کہ متقی کون ہے، متقی کے جو ہے تفسیر ابن کثیر میں بھی اور اسی طریقے سے دیگر تفاسیر میں بھی بہت سارے معنی کیے گئے۔ الاتقاء عن الشرک کہ متقی وہ ہے جو شرک سے بچے، تفسیر ابن کثیر میں پہلا معنی یہی مراد لیا گیا ہے۔ اور پھر یہ ہے الاتقاء عن المعصیہ کہ وہ معصیت سے بچے، اور اسی طریقے سے جو ہے الاتقاء یعنی بچے ان چیزوں سے جس میں شک ہو، ڈاؤٹ ہو، ان چیزوں سے بھی بچے، اور اسی طریقے سے حرام چیز سے بچے، حلال چیز پر جو ہے جم جائے۔ اور اتقاء یعنی تقوی اسے بھی بولتے ہیں کہ داما یریبک الی ما یریبک کہ ان تمام چیزوں کو ترک کر دے جو شک میں ڈالنے والی ہو۔ بہت سارے جو ہے تقوی کے معنی میں ہے، جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، ان تمام چیزوں کو ترک کر دے انسان، یہ ساری کی ساری چیزیں تقوی کے اندر آتی ہیں۔ تقوی جو ہے بڑا وسیع مفہوم ہے، اور تقوی اصل میں وقوع ہے۔ اب جو ہے تقوی، یہ متقی لوگ کون ہیں، یہ چیز یعنی قرآن کریم سے ہم نے بتلایا کہ تقوی شرک سے بچنا، یا اسی طریقے سے جو ہے معصیت سے بچنا، گناہوں سے بچنا، فضولیات سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی سے جو چیزیں غافل کرنے والی ہیں ان تمام چیزوں سے بچنا، اور صبر پر جم جانا، یہ سارے جو ہے تقوی کے معنی ہیں، یہ سارے تقوی ہی سے نکلتے ہیں۔ تو اب جو ہے تقوی جو ہے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقوی کن کن لوگوں کو حاصل ہے، کہ کیا کسی کو حاصل بھی ہوا ہے؟ تو بھائی صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہے وہ سارے کے سارے متقی ہیں۔ اور اسی طریقے سے علماء اکرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اکرام کے بے شمار واقعات ہیں، یعنی ایسے واقعات ہیں کہ جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا ہے۔ اور آج جو ہے میں آپ کو ایسا ہی واقعہ سنانے والا ہوں جس کو سن کر جو ہے ایمان تازہ ہو جائے گا، جس کو سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا۔ علامہ ابن سیرین علیہ رحمہ جو ہے وہ شہد کا کاروبار کیا کرتے تھے، تو اتفاق سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی مٹکے میں جو ہے وہ چوہا گر گیا، ریٹس گر گیا۔ جب وہ چوہا اس کے اندر گر گیا تو علامہ ابن سیرین علیہ رحمہ نے خادم سے پوچھا کہ بھائی یہ تو بتلا کہ وہ چوہا جو ہے کون سے مٹکے کے اندر گر گیا تھا؟ اس نے فرمایا آئی ڈونٹ نو، یعنی میں نہیں جانتا ہوں۔ تو علامہ ابن سیرین علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ان 40 کے 40 مٹکوں کو جو ہے باہر ڈال دو، اب یہ بیچنے کے قابل نہیں رہے ہیں، یعنی اب میں کس طریقے سے بیچ سکتا ہوں؟ وہ جو ہے اس کو نہ میں نے پاک کیا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ شک میں آ گئے۔ جب شک ہو گیا تو شک کی وجہ سے جو ہے وہ 40 کے 40 مٹکے جو ہے باہر ڈلوا دی۔ اور اسی طریقے سے جو ہے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ جب کسی کو ادھار پیسہ دے دیا کرتے تھے تو اس کے گھر کی چھاؤں میں کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ دھوپ میں کھڑے رہتے ہو، چھاؤں میں کیوں کھڑے نہیں ہوتے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس کو ادھار پیسے دیے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ بھائی میں جو ہے سود کے لپیٹ میں آ جاؤں، کیونکہ سود بولتے ہیں اس چیز کو کہ پیسہ دے دینا، پیسے سے زائد جو ہے کچھ فائدہ اٹھانا، تو میں اس کے گھر کی چھاؤں سے بھی فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا ہوں، تاکہ میں اس جملے میں نہ آ جاؤں، اس کیٹیگری میں نہ آ جاؤں کہ اللہ کے یہاں پر میری پکڑ نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے بایزید بستامی علیہ رحمہ کا واقعہ ہے کہ ایک بستی کے قریب میں نہانے کے بعد کسی خادم نے بولا کہ حضرت یہاں پر قریب میں فلاں دیوار ہے، اس دیوار میں ہم ایک چوبہ گاڑ دیں گے، اور چوبہ گاڑنے کے بعد جو ہے آپ کے کپڑے وہاں پر سکھا دیں گے، تو آپ اپنے کپڑے دے دیجئے۔ تو فرمایا کہ بھائی دوسرے کی دیوار میں چوبہ گاڑنے کی کہاں سے اجازت ہے؟ پھر فرمانے لگے کہ اچھا چلو لاؤ پیڑ پر ٹنگا کر آ جاتے ہیں، وہاں پر سوکھ جائیں گے۔ تو فرمانے لگے کہ بھائی دوسرے کے پیڑ پر جو ہے کپڑے ٹنگانے کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ تو پھر کوئی اور بولا کہ حضرت لاؤ آپ کے کپڑے جو ہے ہم گھاس پر سکھا دیتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ بھائی اس سے جو ہے جانوروں کا گھاس ڈھپ جائے گا، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے جانوروں کو تکلیف ہو۔ یہ تھا دیکھو تقوی، ان کپڑوں کو جو ہے پہننے کے بعد جو ہے اپنی پیٹھ پر ہی سکھا دیا۔ تو ان حضرات کا یہ تقوی تھا، یہ وہ تھے۔ اور یہ واقعات جو ہے
ہمیں صرف سننے کے لیے نہیں سننے ہیں کہ بھئی ہم سن رہے ہیں بس سن کر جو ہے سن ہو جائے، بلکہ زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہے، تاکہ ہماری زندگی بدل جائے، ہماری لائف چینج ہو جائے، ہم بالکل چینج ہو جائے، ہم بھی جو ہے متقی کی کیٹیگری میں آ جائے، متقیوں کی لائن میں آ جائے۔ پھر فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب اسے بولتے ہیں ما غاب عن الناس، جو کہ لوگوں سے غائب ہو، لا یدرک الحس والحواس، جو حس اور حواس کے ذریعے سے نہ پہچانا جاتا ہو، اس کو غیب بولتے ہیں۔ پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی ایدیمون علی الصلاة مع الخشوع واتمام الرکوع واتمام السجود وغیر ذالک، کہ تمام ارکان کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں اور ہمیشہ اس پر مداومت رکھتے ہیں۔ یہ نماز کو ادا کرنا ایک الگ چیز ہے اور اس پر مداومت کرنا خشوع و خضوع کے ساتھ یہ الگ چیز ہے۔ پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہو گیا، یہ صوفیہ حضرات کا جو ہے مطلب ہے، اور دوسرا صوفیہ حضرات نے جو ہے تمام چیزوں کو لی، اور تمام چیزوں کو لینے کے بعد جو ہے کچھ بھی چیز ہو، کوئی بھی ہو، علم ہو یا اسی طریقے سے آپ کے پاس مال ہو یا اسی طریقے سے کوئی دوسری چیز ہو، کچھ بھی چیز آپ کے پاس موجود ہو وہ اللہ کے نام پر خرچ کرنی چاہیے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ساری محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ تو صوفیہ حضرات کا جو ہے وہ ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ جو صوفیہ حضرات معنی مراد لیتے ہیں وہ ایک عام معنی مراد لے لیتے ہیں، لیکن جو حقیقی وہ معنی ہوتے ہیں وہ بھی اس کا ایک جز ہوتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے، اور وہ بعض خرچ کرتے ہیں جو کہ ہم نے ان کو دیا ہے، یعنی اس سے مراد جو ہے مال ہو جائے گا، خاص مال ہو جائے گا۔ اور پھر جو ہے وہ بحث کی ہے کہ اس سے مراد عام نفقات ہے یا اس سے مراد زکوٰۃ ہے، اور اگر اس سے مراد عام نفقات ہے تو زکوٰۃ کے ذریعے سے جو ہے وہ پھر یہ جو ہے آیت جو ہے منسوخ ہو گئی، تو اس کی پھر جو ہے توجیہ بھی دی ہے، وہ توجیہ یہ دی ہے تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں بھی کہ اس سے مراد اہل خانہ کا خرچہ ہے، یہ منسوخ نہیں ہے بلکہ اہل خانہ کا جو خرچہ ہے اس سے مراد وہ ہے، یا اس سے مراد وہ ہے جو زائد مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ سے خرچ کرتے ہیں، اس سے مراد وہ ہے، اور یا اس سے عام معنی مراد ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے بتلایا۔ اور پھر دوسرا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی۔ آخرت کو جو ہے مستقل طور سے اس وجہ سے لائے ہے کہ وہ منکر تھے، وہ کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ بس ہماری تو دنیا ہی کی زندگی ہے، ہم یہاں پر جیتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور بس جب مر گئے تو مٹی ہو گئے، نہ کوئی قیامت قائم ہوگی، نہ کوئی حساب و کتاب ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، بس ہماری یہی زندگی۔ تو آخرت کو مستقل طور پر لا کر بتلایا کہ نہیں، حساب و کتاب ہوگا، جنت جہنم ہے، عدل و انصاف ہوگا، ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ ضرور دیا جائے گا، یہ چیز ہے۔ پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی لوگ جو ہے کامیاب ہے۔ تو دیکھو یہ پہلا گروپ ہے، یعنی ہم نے بتلایا تھا کہ فرق ثلاثہ جو ہے، تو فرق ثلاثہ میں سے جو ہے یعنی 3 گروپ میں سے پہلا گروپ جو ہے ذکر ہو گیا، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ 2 آیتوں کے اگلی میں آئے گا، تیسرا گروپ جو ہے وہ 14 آیتوں میں آئے گا، آخر رکوع تک جو ہے دوسرا رکوع وہ تیسرے گروپ کے بارے میں ہی۔ خلاصہ یہ ہے کہ 5 صفات جو ہے متقیوں کی بیان کی گئی ہے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں،
اور اسی طریقے سے آخرت کے لیے بھی تیاری کرتے ہیں۔ یہ 5 صفات جو ہے متقیوں کی بیان کی گئی ہے۔ پھر فرمایا اب ان کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ بھئی جب کسی شخص کے اندر یہ ساری چیزیں پائی گئی، جب کسی شخص نے ان تمام چیزوں پر عمل کر لیا، اب اس کو ریوارڈ کیا ملے گا، اس کو انعام کیا ملے گا، اس کو بدلہ کیا ملے گا؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور ان کے لیے کامیابی بھی ہے۔ اور کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کہ کامیابی سے بولتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل ہو جائے، یہ کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جہنم سے بچائیں گے، جنت میں داخل فرمائیں گے، تو یہی کامیابی ہو گئی۔ اب دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ ابد الآباد کی زندگی تو وہی کوٹھڑی ہے، ہم سب کو وہیں پر جانا ہے، تو اس کے لیے تیاری کرنی ہے، آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے، اس کوٹھڑی کے لیے جو ہے تیاری کرنی ہے۔ اور وہ تیاری جو ہو وہ قرآن کریم کی روشنی میں، وہ تیاری جو ہے قرآن کریم کے نیچے رہ کر ہو، قرآن کریم سے اوپر جا کر نہ ہو۔ اگر وہ تیاری قرآن کریم سے اوپر جا کر ہوگی تو وہ تیاری نہیں ہے، وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، وہ جو ہے جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور اگر وہ تیاری آخرت کی تیاری قرآن و حدیث کے نیچے رہ کر ہو جائے، اس کے تحت ہو کر ہو جائے، قرآن کی روشنی میں ہو جائے، تو وہ نور علی نور ہے۔ اب جو ہے ایک کورس شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ، وہ ترکیب کا ہوگا، اس میں جو ہے نحو ہوگا، نحو صرف، اور اسی طریقے سے بلاغت کا بھی تھوڑا وہ رکھیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں لیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ایک عربی کا کورس بھی شروع کریں گے انشاءاللہ، اس میں جو ہے عربی کی تھوڑی پریکٹس کرائیں گے مختصر، تاکہ عوام بھی قرآن کریم کو سمجھیں، عوام بھی جانیں کہ ہمارا رب ہم سے مخاطب ہے، ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی انسان جو ہے اگر کسی سے کوئی بات کرتا ہے تو پہچانتا ہے کہ میں اس سے کیا بات کر رہا ہوں، اس بات میں میرا فائدہ ہے یا میرا نقصان ہے، ہر چیز کے بارے میں خبر رکھتا ہے۔ لیکن دین سے اتنا بے خبر ہو گیا ہے، قرآن سے اتنا بے خبر ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اب یہ نہیں ہمیں معلوم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی کیا بتلا رہے ہیں، اب ہمیں یہی معلوم نہیں ہے۔ تو فہم قرآن کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو آسان کرنے کے لیے ہم نے جو ہے 2 کورس رکھے ہیں۔ ایک علمی کورس ہوگا، وہ علمی کورس جو ہے وہ نحو صرف پر مبنی ہوگا، یعنی اعراب کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے جو ہے پھر ہلکی پھلکی جو ہے اس کے اندر جو بھی ہم سے ہو سکے گا بلاغت بھی کریں گے۔ اور دوسرا جو کورس ہوگا وہ عام لوگوں کے لیے ہوگا، یعنی اسے جو ہے ہر آدمی سمجھے، تاکہ قرآن کریم کی مختصر باتیں جو ہے ہماری سمجھ میں آئے۔ ترجمہ جیسے کہ اب ہم نے تفسیر کی ہے، اب تھوڑی یہاں سے سمجھے، تھوڑی جو ہے عربی گرامر سے مدد لے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ حاضہ جو ہے کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے یہ ہم المفلحون ہے، یؤمنون ہے، یہ کس چیز کے معنی میں ہے، یعنی بلیو کے معنی میں، بلیف کے معنی میں ہے، کسی پر یقین کرنا، اور اسی طریقے سے کامیاب ہونا، یہ سارے جو ہے سکسس ہو جانا، یہ سارے ان کے معنی میں۔ تو ہم ان تمام چیزوں کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کریم سمجھ میں آئے، قرآن کا پیغام سمجھ میں آئے، میرے رب کا پیغام سمجھ میں آئے، اور ہم جو ہے اپنے رب سے جب مخاطب ہو، ہم جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو تو ہم سمجھے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، یا اسی طریقے سے جو ہے قرآن کا پیغام عام ہو جائے، ہم سب کو سمجھا سکیں کہ بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمارا رب کیا کہہ رہا ہے۔ اور جو شک کرنے والے ہیں ان کو جو ہے ان اعتراضات جوابات کا جو ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں ابھی اس کے اندر بھی، بہت سارے ڈاؤٹ بھی ہے، یعنی شک بھی ہے، جو لوگوں نے اعتراض کیے ہیں ان کو انشاءاللہ جو ہے ہم ذکر کریں گے، لیکن وہ یہاں پر ذکر کرنا مناسب نہیں، وہ اس وجہ سے مناسب نہیں، اقوال سمجھنا مناسب ہے کہ بھئی یہ چیز ہوگی یا یہ چیز ہوگی، یہ سمجھنا مناسب ہے۔ اور راجح قول کی بھی تعین کی ہے ہم نے، مثال کے طور پر ہم نے جو ہے تعلیق الکتاب میں 10 اقوال بتائے ہیں، تو ان میں 10 اقوال کی تعین کی ہے کہ راجح قرآن کریم ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر ہم اقوال کہیں پر بتلائیں گے، وہ بتلائیں گے تاکہ مطالعہ ہمارا بڑھے، ہماری فہم جو ہے وہ وسیع ہو، اسی طریقے سے ہمیں قرآن کریم سے شغف ہو، ہم دیکھیں قرآن کریم کے جو ہے اتنے معنی ہے، اور یا اسی طریقے سے جو ہے قرآن کریم کو سمجھنا آسان بھی ہے، اور
جو خود سمجھتے ہیں ان کے لیے سمجھنا مشکل بھی ہے، تاکہ ہم جو ہے کسی کی ماتحت ہو کر قرآن کریم کو سمجھے اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور یہ 10 اقوال یعنی میں جو ہے راج مرجو کی بھی انشاءاللہ تعین کرتا رہوں گا، اور اسی طریقے سے جو ہے جو اعتراض ڈاؤٹ ہوں گے ان کو جو ہے نحو کے سیکشن میں جو ہے ہم وہ کریں، جو نحو کا